رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنیب سر و ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایماں مددے بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ بلند آواز سے سب میرے ساتھ پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑا مختصر سا وقت ہے، اس مختصر سے وقت میں ایک بہت اہم عنوان پر بھولا ہوا سبق ہمیں یاد کرنا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، اور یہ ڈر والوں کے لیے، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ پرہیزگار کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ کی حلال روزی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے ہم اس پر گفتگو کریں۔ جیسے ہم پر نماز پڑھنا فرض ہے، ویسے ہی اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا حل مالدار کے لیے، صاحب نصاب کے لیے 2.5% زکوٰۃ یہ فرض ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ جو مزید اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، اس کو نفلی صدقہ کہتے ہیں۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ نفل نماز پڑھنے سے جو مرتبے ملتے ہیں، اس سے زیادہ مرتبے اور عظمت اور بزرگی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ملتی۔ یہاں تک روایتوں میں آیا السخی حبیب اللہ ولو کانوا فاسقون، کہ سخی اللہ کا محبوب ہے اگرچہ وہ گنہگار ہو۔ ایک مقام پر یہ بھی آیا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ
حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادہم یا حضرت ذوالنون مصری یہ ایک جنگل سے جا رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو دو قبروں کے درمیان بیٹھ کر روتے جا رہا ہے اور قبر کی مٹی یعنی زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالتا ہے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے اللہ اللہ اللہ. تو ان بزرگوں نے اس کو سلام کیا. اس نے سلام کا جواب دیا اور ان کو دیکھ کر وہ اٹھ کے بھاگا. جو بزرگ تھے ان کو دیکھ کے اٹھ کے بھاگا. جب وہ بزرگ کو دیکھ کے اٹھ کے بھاگا تو یہ بزرگ نے سوچا کہ یہ کوئی اللہ والا ہے. اس کے چہرے کی چمک، اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی کہ کوئی اللہ والوں میں سے، اللہ کے عارفوں میں سے، اللہ کے مقبول بندوں میں سے میں دعا لے لوں. یہ جو اللہ کے مقبول بندے کبھی مل جائے اور ان سے دعا لے لی جائے تو ان کی ایک دعا کی وجہ سے یہ کئی لوگوں کو اللہ والا بنا دیتے ہیں، بغیر کسی محنت کے اللہ والا بنا دیتے ہیں. ان کی دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے، بہت اثر ہے ان کی دعاؤں میں. تو سوچا کہ دعا لے لوں. تو کہا اے اللہ کے بندے، تجھے اللہ کا واسطہ رک جا، مجھے تجھ سے کام ہے. اس نے کہا نہیں، میں نہیں رکتا. پھر کہا جس اللہ کی یاد میں تو مست ہے اس اللہ کے لیے رک جا. تو اس نے کہا نہیں، میں نہیں رکتا. غرض کے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن یہ اس کو روکنے میں ناکام رہے. بالآخر انہوں نے جلدی کی اور جب جلدی کر کے اس کے قریب گئے تو جا کر کے اس سے کہا کہ یہ جو تجھے عارفانہ مقام ملا، یہ مرتبے ملے، یہ جو عظمت ملی، یہ جو بزرگی ملی، اور اس جنگل کے اندر تو اس شان سے زندگی گزار رہا ہے. تو وہ آسمان کی طرف دیکھ کے روتا رہا اور اللہ اللہ ہی کہتا رہا. تو اس جنگل میں کھاتا کیا ہے؟ اس نے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کے دیکھی یہ کھاتا ہوں. تو جیسے اس بزرگ نے اس مٹی کو لیا تو وہ خوشبودار ستو تھا، اس سے خوشبو آ رہی. انہوں نے کھایا تو ایسا لگا کہ اس سے بہتر ستو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کھایا. تو یہ تیرے لیے یہ انتظام. تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے غیب سے روزی کا انتظام کرتا ہے. اور یہ کہنے کے بعد اس نے ایک چیخ ماری اور چیخ مار کے زمین پہ گر پڑا. جیسے زمین پہ گر پڑا انہوں نے اس کو اٹھانا چاہا تو اس کا انتقال ہو چکا. اس کا انتقال ہو گیا. تو انتقال کے بعد انہوں نے سوچا کہ میں قریب کی بستی میں جاتا ہوں، لوگوں کو لاتا ہوں، غسل دیتا ہوں، کفن پہناتا ہوں اور غسل دے کر کفن پہنا کر پھر اس کو دفن کرتا ہوں. کچھ لوگ تو مدد کے لیے چاہیے. جیسے وہ بستی میں گئے اور کفن اور سب سامان لے کر کے آئے تو دیکھا کہ یہ وہاں موجود نہیں تھا. غیب سے آواز آئی آپ یہ تکلیف نہ کریں،
اس کے کفن دفن کا سارا انتظام فرشتوں کے ذریعے سے کر دیا گیا. اس کی تدفین فرشتوں کے ذریعے سے ہو گئی. فرشتوں کے ذریعے سے اس کا کام مکمل ہو گیا. یہ تمہارا محتاج نہیں ہے. پھر یہ بزرگ بہت روئے اور رونے کے بعد کہا کہ مجھے اس کے حال سے آگاہی دی جائے کہ آخر اس کو یہ مقام اور مرتبہ ملا کیسے. کیونکہ یہ مقام اور مرتبہ ملنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو راز ہوگا, کوئی نہ کوئی تو سبب ہوگا. وہ سبب مجھے بتایا جائے. تو غیب سے آواز آئی, جس کے کفن دفن کا انتظام غیبی طور پہ فرشتوں نے کیا, یہ بہت نیک نہیں تھا, یہ بہت متقی اور پارسا نہیں تھا. بس بات اتنی ہے کہ یہ ایک مرتبہ کھانا کھا رہا تھا, بھوک لگی تھی, کھانا کھا رہا تھا, اور کھاتے وقت تو کوئی سائل آ گیا, بھکاری آ گیا, اور اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا کھلا. تو یہ پاپی, فاسق, فاجر, گنہگار ہونے کے باوجود اس نے وہ کھانا اللہ کے نام پہ اٹھا کر کے, جس کی ضرورت اس کو تھی, جس کھانے کی ضرورت اس کو تھی, یہ کھانا اٹھا کر اس نے اپنا کھانا اس فقیر کو, اس مسکین کو, اس درویش کو دے دیا. بس اس نے وہ کھانا لیا اور دعا کی کہ اللہ تجھے جزا دے اور اللہ تجھے اپنا بنا لے. بس یہ دو جملے کی برکت تھی کہ اللہ نے اس کو اتنا کھانا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی برکت سے یہ مقام اور مرتبہ عطا کر دیا جس کو تم دیکھ رہے ہو. آج یہ سبق ہم بھول گئے. ہم سب کا چھین کے کھا لینا چاہتے ہیں. ہم لوگوں کی ضرورت سے کاٹ کے اپنے اوپر خرچہ کروا لینا چاہتے ہیں. ہم اپنی ضرورت لوگوں پہ قربان نہیں کر سکتے. اب یہاں ایک بہت بڑا درس ہے ہمارے لیے. ایک پاپی, فاسق, فاجر شخص اپنی ضرورت کو کسی غریب کی ضرورت پر اپنی ضرورت کو قربان کر دے تو اللہ اس کو اتنا بڑا مقام عطا کرتا ہے. اگر ہم اپنی ضروریات اپنے بھائیوں پہ قربان کریں, اپنے ماں باپ پہ قربان کریں, اپنے پڑوسیوں پہ قربان کریں, عام مومنین پہ قربان کریں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا مقام عطا فرمائے, کیا مرتبہ عطا فرمائے گا. تو یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی برکت ہے, اس کا کوئی بدل نہیں ہے. بڑی بڑی بیماریاں صدقوں کی برکت سے ٹل جاتی ہے. بڑی بڑی مصیبتیں, حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم صدقہ دیتے ہو تو تمہارا صدقہ بلاؤں سے جنگ کرتا ہے, بلائیں ہار جاتی ہے اور صدقہ جیت جاتا ہے. تو تم پر جو آنے والی بلائیں ہیں وہ صدقے کی برکت سے ٹل جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بیماروں کا علاج صدقے کی وجہ سے کیا کرو. یعنی اگر کوئی کسی کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھئی اس کو بڑی بیماری کا ڈر ہے, ذرا چیک اپ کرانا پڑے گا اور سونوگرافی کرانا ہے, یہ کرانا ہے, وہ کرانا ہے, آپ جانے سے پہلے صدقہ نکال کر دیکھیں, پھر اس کی برکت دیں. آپ ہاسپٹل جانے سے پہلے, دواخانہ جانے سے پہلے, کسی مہم پر جانے سے پہلے, کسی کام پہ جانے سے پہلے صدقہ نکال کر دیکھیں. سفر پر جانے سے پہلے صدقہ نکال کر دیکھیں, اس کی اپنی برکت ہے. اور یہ بزرگوں کا طریقہ تھا, سفر پہ جانے سے پہلے, کسی نیک کام کرنے سے پہلے, حتیٰ کہ پہلے, ابھی بھی کچھ ہیں لیکن پہلے یہ جو لوگ مسجد کے دروازے پہ بیٹھتے ہیں نا بھیک مانگنے کے لیے,
تو لوگ مسجد کے دروازے پہ بھیک مانگنے کیوں بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ مسلمانوں کا یہ طریقہ تھا کہ نماز پڑھنے بعد میں آتے تھے، پہلے غریبوں کو صدقہ دیتے تھے کہ صدقے کی برکت سے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ اب تو لوگ دیتے بھی نہیں، اس لیے لوگ بیٹھتے بھی نہیں، یہ بہت کم بیٹھتے ہوں، لوگ آتے ہوئے دیتے تھے۔ اسی طرح وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی جس دعا سے پہلے صدقہ دے دیا جاتا ہے۔ جس دعا سے پہلے صدقہ دیا جائے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ صدقے کی بڑی فضیلت ہے۔ بس ایک آخری بات اس ضمن میں عرض کر دوں، اور پھر چونکہ میں بھی چاہتا ہوں کہ وقت پر جماعت کھڑی ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جیسے تم اپنے بچڑے کی پرورش کرتے ہو، بچڑا سمجھتے ہیں سبھی مالیگاؤں والوں کو، بچڑا سبھی جو گائے کا بچہ ہوتا ہے بچڑا، تو فرمایا جیسے تم اپنے بچڑے کی پرورش کرتے ہو ویسے اللہ تمہارے صدقے کی پرورش کرتا ہے، اللہ تمہارے صدقے کو پالتا ہے۔ جیسے سمجھانے کے لیے کہا کہ تم ایک کھجور اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہو تو وہ صدقہ تو فقیر کے ہاتھ میں گیا۔ یہ بھی بہت خوبصورت بات ہے، اگر یہ دماغ میں بیٹھ گئی تو شاید صدقے کا ذہن بن جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تم دے رہے ہو، فقیر لے رہا ہے، میری طرف دیکھیں، تم دے رہے ہو، فقیر لے رہا ہے، بظاہر آپ کا ذہن کیا بول رہا ہے کہ میرا صدقہ کس کے ہاتھ میں گیا؟ کس کے ہاتھ میں گیا؟ فقیر کے۔ آقا فرماتے ہیں فقیر کے ہاتھ میں تمہارا صدقہ جانے سے پہلے وہ صدقہ اللہ کے ہاتھوں میں پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ اس کی پرورش کرتا ہے۔ یعنی ایک کھجور اگر تم نے دی تو اللہ اس کو جنت کی زمین پہ بو دیتا ہے، اور فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، اب اس ایک سے 10 نکلے گی، پھر اس کو نکالو، پھر اس کو بو، پھر اس 10 سے 100 نکلے گی، پھر اس کو نکالو، پھر اس کو بو۔ اب ایسا تو نہیں کہ 4 مہینے لگتے ہیں جنت میں بونے اور کاٹنے کے لیے، 6 مہینے نہیں، دنیا کی زمین کی طرح نہیں، ادھر بویا ادھر کاٹا، ادھر بویا ادھر کاٹا، اور قیامت تک یہ بونے اور کاٹنے کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور جب تم قیامت کے دن جاؤ گے تو وہ سارا کا سارا اجر اللہ تمہیں عطا فرمائے۔ 2 منٹ میں ایک بات اور سن لیں، بڑی خوبصورت سی بات یاد آئی، صدقہ اور خرچ کرنا اللہ کیا۔ دیکھیے ایک حد تک ہم نمازیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں دینے کے معاملے میں لوگ بڑے کنجوس ہیں، نہیں دیتے، نہ وہ غریبوں کو دیں گے، نہ وہ مسجد میں دیں گے۔ ہاں اپنے پہ خرچ کرنے کی باری آئی تو پھر بہت دل کھول کے خرچ کریں۔ یاد رکھنا جو ہم اپنے پہ خرچ کرتے ہیں وہ ضائع ہوتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ ہمیں ریٹرن ملنے والا ہے۔ دنیا میں ملے گا دولت کی شکل میں، اور آخرت میں ملے گا ثواب کی شکل میں۔ اس کو کہتے ہیں آم کی آم گٹھلیوں کے بھی دام۔ فقی عبداللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ روایت لکھتے ہیں اپنی کتاب قرۃ العیون میں کہ ایک بندہ ہوتا ہے جس کی عمر صرف 3 دن رہ جاتی ہے، ایک بندہ ہوتا ہے جس کی عمر صرف 3 دن رہ جاتی ہے، اور وہ صدقہ دیتا ہے، تو صدقے کی برکت سے اس کی 3 دن کی عمر اللہ 30 سال تک بڑھا دیتا ہے۔ حالانکہ آپ کتنی بھی دولت خرچ کر دے، ڈاکٹر 1 منٹ نہیں بڑھا سکتا، 1 منٹ میں اضافہ، یعنی صدقے سے عمر بھی بڑھتی ہے اور دولت بھی بڑھتی ہے۔ یعنی اگر مالدار ہونا چاہتے ہو اور عمر میں اضافہ چاہتے ہو، صدقہ کرو۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک میاں بیوی آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بہت مصیبت میں، بہت تکلیف میں، تو آپ کچھ دعا کریں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا
کہ ان سے کہو کہ ان کی زندگی کے آدھے دن غربت، تنگ دستی اور مصیبت میں ہیں، اور ان کی زندگی کے آدھے دن مالداری اور خوشحالی میں ہیں۔ یہ پریشان ہو گئے ہیں غربت سے، تو ان سے پوچھو کہ یہ پہلے خوشحالی چاہتے ہیں یا پہلے غربت چاہتے ہیں۔ آج آپ نے دعا کی تو میں جو ہے وہ آپ کی دعا کی برکت سے میں ان پر اختیار کے دروازے کھولتا ہوں کہ یہ جیسے چاہیں۔ تو اب چونکہ آدمی لالچی ہوتا ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ پہلے ہمیں دولت دے دو، پھر بعد میں غربت اور تنگ دستی کے معاملے کو دیکھیں۔ تو دوسرے دن سے ان کے یہاں دولت آنی شروع ہو گئی۔ دولت آئی تو میاں بیوی نے سوچا اتنی دولت کریں گے کیا؟ بھئی اگر سنبھال کے رکھیں تو بھی 5 سال کے بعد غربت آنی ہے، اور خرچہ کریں تو بھی 5 سال کے بعد غربت آنی ہے۔ جب 5 سال کے بعد غربت آنی ہی ہے تو کیوں نہیں ہم اس کو خرچہ کر کر کے دوسروں کا بھلا کر دیں؟ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ 5 سال تک دولت دوں گا تو ایک خرچہ کرو یا 1 کروڑ خرچہ کرو، 5 سال تک تو وہ دیتا ہی رہے گا، اور نہیں بھی خرچہ کرے تو 5 سال تک دے گا، خرچہ کرے تو بھی۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، لوگوں میں بانٹنا شروع کیا، بہت بانٹا بہت بانٹا بہت بانٹا۔ 5 سال بھی گزر گئے، 6 سال بھی گزر گئے، 10 سال بھی گزر گئے، 15 سال بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ادھر سے گزرے تو دیکھا کہ خوب دیگیں چڑھی ہوئی ہے، کھانا کھلایا جا رہا ہے، بانٹا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ یہ سب کون کرتا ہے؟ بولے وہ فلاں فلاں وہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ سے اس کی مولا ان کی تو 5 سال کے لیے یہ تھی، 5 سال سے زیادہ گزر گیا۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر، جب میں نے ان کو دینا شروع کیا تو انہوں نے میری راہ میں خرچ کرنا شروع کیا، تو جب یہ میرے بندوں پہ خرچ کرنے لگے تو پھر میں نے بھی اپنے کرم سے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ جب یہ بندے ہو کر میرے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں تو میں ان سے اپنا ہاتھ کیسے روک لوں؟ یہ میرے بندوں کو دیتے جا رہے ہیں، میں ان کو دیتا جا رہا ہوں۔ یہ اپنی حیثیت کے مطابق میرے بندوں کو دیتے ہیں، میں اپنی شان کے مطابق ان کو عطا کرتا ہوں۔ یہ چیز ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کی راہ میں اللہ کی دیے سے خرچ کرنے والے۔ اپنے بچوں کا ذہن بناؤ، چھوٹے چھوٹے بچوں کا، کہ ان کو جو خرچ ملتا ہے اس میں سے بھی وہ کچھ نہ کچھ فقیروں کو، مسکینوں کو دیا کریں۔ اور جب کوئی دروازے پہ فقیر آئے تو کوشش کیا کرو کہ اپنے بچوں کے ہاتھ سے دیا کرو، تاکہ بچوں کو عادت پڑے بچپنے سے کہ اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے۔ یہ ماحول ہمارے یہاں سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس بھولے ہوئے سبق کو ہمیں پھر سے زندہ کرنا ہے۔ غریبوں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں خرچ کرنے کا رواج ڈالیے، پھر اس کی برکت دیکھیے۔ صدقے کی برکت سے یہاں بھی عافیت ہے، صدقے کی برکت سے وہاں بھی عافیت ہے۔ ایک حدیث جو بخاری شریف میں ہے، جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے اور الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہونے دے، اللہ ایسے بندے کو بری موت سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔